السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی آج کل بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو ہے وہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور گرمی سے بچنے کے لیے ڈرنکس وغیرہ ضرور پیا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے ڈرنکس وغیرہ ٹھنڈے مشروب وغیرہ جو ہیں وہ لازمی پلایا کریں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ گرمی سے خود کو بھی بچا سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں۔ جی سب سے پہلے معذرت ہے آپ لوگوں سے کہ میں 3-4 دنوں سے جو ہے وہ ولاگ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لیٹ ڈال رہی ہوں۔ 3-4 ولاگز میرے اس طرح آنے ہیں۔ اس کی وجہ میں اس کی مین ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ میرا ایکچولی میں بہت زیادہ گلا جو تھا خراب تھا، اور مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تھوڑی سی آواز بہتر ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو آج ولاگ لازمی بنا لیتے ہیں۔ جی آپ لوگوں نے تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کیا ٹاپک پر بات ہونے والی ہے۔ جی ہاں بالکل جی، آج میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ سانس کی جو حقیقت ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ سانس جو ہوتی ہیں نا، زیادہ تر ہمارے جو معاشرے میں نا سانسیں کس طرح کی ہوتی ہیں، جو زبان کی میٹھی تو ہوتی ہیں لیکن دل میں ان کے بہت زیادہ کرواہٹ ہوتی ہے۔ اس طرح کی سانسوں کو نا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے بھئی اپنے بچوں کی، اپنے لڑکوں کی شادی کروانے کا۔ بڑے شوق سے شادی کرواتی ہیں اپنے بچوں کی، اور بڑی دھوم دھام سے شادی کرواتی ہیں، لیکن بھئی جس کو لے کر آ رہی ہو اس کے بھی کچھ ارمان ہے، اس کے دل میں کچھ خواہشات ہیں۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا، اس کے دل میں بہت سے جذبات ہوتے ہیں، بہت سی خواہشات ہوتی ہیں جس کو لے کر وہ اپنے گھر پر آتی ہے۔ تو جب آگے آ کے وہ اپنی ساس کو دیکھتی ہے، اس کے بیہیویئر کو اور اس کے انداز کو دیکھتی ہے، اس کو پہچانتی ہیں، پھر اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ میں کس طرح کے گھر پر آ گئی ہوں، کس طرح کے لوگوں میں آ گئی ہوں۔ تو جو پھر اس وقت لڑکی کے اوپر بیتتی ہے نا، وہ اس وقت وہ لڑکی ہی جانتی ہے کہ اس نے پھر کس طرح پوری زندگی جو ہے اس گھر میں رہنا ہے۔ شوق بڑا ہوتا ہے ساسوں کو اپنے بیٹوں کی شادی وغیرہ کروانے کا، بڑے شوق سے اپنی بچیوں کی شادی کروا لیتے ہیں بچوں کی، لیکن بھائی جب وہ اگر اس کی شادی کروائی ہے جس کے لیے اسے لے کر آئے ہو، کم از کم اس کو اس کے ساتھ تو صحیح رہنے دو۔ ساسیں کیا کرتی ہیں آج کل، ہمارے دور کی ساسیں، شادی کروائی بیٹے کی شادی کروائی، بہو کو لے کے آئے تو بس اس کے بعد پھر 2-4 دن اچھے سے گزرتے ہیں، پھر بہو کے خلاف جو کان بھرتی ہے وہ کان بھرتی ہے، بس اپنے بیٹے کے تو جیسے جو اس لڑکی نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا نا، وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بھئی اگر تمہیں اتنا ہی پیارا بیٹا ہے تمہارا تو تم کیوں شادی کری ہے تم نے اس کی؟ اگر وہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس کا ریلیشن اپنی بیوی سے اچھا ہے، تو پھر آپ کو تو اس سے خوش ہونا چاہیے نا، کیونکہ ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے، اسے لڑکی کے ساتھ جب شادی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ بھئی وہ آپ کی ایک نسل چلاتی ہے، آپ کے لڑکے کے آگے نسل چلاتی ہے، آپ کو تو اس سے خوش ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ساس اگر ہسبینڈ تھوڑا سا بھی کیئر تھوڑی سی کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز وغیرہ لے کے آتا ہے، کوئی گفٹس وغیرہ اگر کچھ بھی لے آتا ہے، تو بھئی ساسوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اچھا میں ان ساسوں سے میں یہ کویسچن پوچھتی ہوں، بھئی مجھے آپ یہ بتا دو، جب آپ اپنی لائف میں تھے، جب آپ لوگ اس دور سے گزر رہے تھے، جب آپ کسی کے گھر میں بہو بن کر آئے تھے، کیا آپ لوگوں کے دل میں یہ خواہشات نہیں آتی تھیں؟ کیا آپ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا ہسبینڈ میری کیئر کرے؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنا نہیں بنایا تھا؟ اگر اس وقت آپ لوگ اپنے لیے ان سب چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز اپنے دل میں رکھتے تھی، تو آج جب آپ کے بیٹے کی باری، آپ کی بہو کی باری ہے، ٹھیک ہے، تو آج آپ کیوں بدل گئیں بھائی؟ ان کی بھی لائف ہے، ان کو بھی جینے دو۔ اگر آپ اس وقت اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈ رہی تھی تو آج ان کا ٹائم ہے، انہیں خوش رہنے دو۔ اگر ان دونوں میں آپ اس طرح لڑائیاں کرواؤ گی، جھگڑے کرواؤ گی، تو کس طرح یہ اپنی زندگی اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے سے سپینڈ کریں گے؟ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی لے رہی ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہی ہو، اور اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ فساد پیدا کر رہی ہو۔ تو مجھے بھائی یہ بتاؤ کہ تم جو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو کیڑے نکال لینا، ہسبینڈ اگر کام پہ چلا جائے تو پیچھے سے سارا دن بہو کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک ٹوک کرنا، اس کو تنقید کرنا، کبھی کسی بات پر اس کو کوئی باتیں سناتے رہنا، کبھی کسی بات پر اگر وہ کوئی کام کر رہی ہے تو اس کو اس وقت باتیں سنانا، اور جب ہسبینڈ لوٹ کر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ساسیں کیا کرتی ہیں،
بڑی کوئی جیسے بیچاری سی بن کے بیٹھ جاتی ہیں. جو ہی بیٹا گھر پر انٹر ہوتا ہے ساتھ ہی بھئی رونا دھونا پیٹنا پٹانا شروع کر دیتی ہیں. بھئی تمہاری تو بیوی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تمہاری تو بیوی نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اور اس کو پتہ ہوتا ہے بھئی پتہ نہیں میری بیوی کتنی بری ہے، میری ماں کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بری ہے. اور ہسبینڈ کیا کرتے ہیں بھئی، آج کل کے ہسبینڈ تو اتنے، میں اب کیا بولوں، کہ بغیر بیوی کو جانے بیوی کو سمجھے بغیر ماں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بیوی کو پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے اگر ماں کے حقوق ہیں تو بیوی کے حقوق نہیں ہیں؟ تو پہلے اگر تم ماں کی سنیے تو بیوی کی بھی سنو، اس سے بھی پوچھو کہ بات کیا ہوئی ہے. بغیر بیوی سے جانے بغیر پوچھے آپ بیوی پر ظلم کرنا سٹارٹ ہو جاتے تو یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ اگر آپ اپنی بیوی پر ظلم کرو گے تو کیا یہ آپ کی بڑی کوئی مردانگی ہو؟ یہ بڑی مرد کی شان بڑھ جائے گی اس سے؟ جو شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو تو مرد ہی نہیں کہا جاتا. بھئی اگر مرد ہو، مردانگی دکھانی ہے تو باہر جا کے مردوں سے لڑو، وہاں جا کر اپنی مردانگی دکھاؤ. گھر پہ عورت بیچاری بے بس، اس کے اوپر ہاتھ اٹھا کے کیا شو کروانا چاہتے ہو کہ آپ بڑے مرد ہو؟ کوئی مرد ورد نہیں ہو. بھئی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی اگر آپ اپنی بیویوں کو لے کر آتے ہو تو ان کے لیے جو ہے وہ بولنا سیکھیں. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کل کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب ماں آ کے ان کو سناتی ہے بھئی کہ تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، تو ہسبینڈ آگے سے بالکل جیسے بالکل چپ، کوئی بات ہی نہیں آتی، جیسے کوئی بندہ گونگا نہیں ہو جاتا وہ والا سین ہو جاتا ہے، بالکل چپ. بھئی کیا ہو گیا ہے، ماں کے آگے چپ ہی ہو گئے ہو، بیوی کے لیے بولنا نہیں سیکھا تم نے؟ کیا اس بیچاری پر ظلم کرواؤ گے، اس کو باتیں کرواؤ گے، اس لیے اس کو اس گھر میں لے کر آئے تھے؟ اگر اس کے لیے بولنا نہیں سیکھا تم نے، اگر اس کے لیے سٹیپ نہیں لے سکتے، اگر بیوی کے حق میں نہیں بول سکتے تو کیوں لے کے آئے اس بیچاری کو اس کی زندگی تباہ کرنے کے لیے؟ وہ بیچاری جو اپنے گھر سے آئی ہے، اپنے ہسبینڈ سے لاکھوں اس نے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوتی ہیں، اس کا ہسبینڈ اس کے لیے یہ کرے گا، اس کا ہسبینڈ اس کے لیے یہ کرے گا، اور جب وہ آتی ہے دیکھتی ہے کہ پورا سسرال والے سارے مل کر اس کے اوپر اس طرح تنقید کر رہے ہیں، اس کو برابر جو ہے وہ ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور جب وہ وہی مرد پاس کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے تو کیا اس بیچاری کے دل میں گزرے گی؟ وہ کیا سوچے گی کہ بھئی جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر کو، اپنی خوشیوں کو، سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، آج وہی مرد اس کے پاس کھڑا ہو کے اس کی انسلٹ کروا رہا ہے، اس کو گالی گلوچ جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں. تو کیا یہ سب تو نہیں کسی لڑکی نے سوچا ہوتا؟ آپ اچھا میری ایک بات یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہیں، اسپیشلی ساسیں جب اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح اگر اگلے کریں، سسرال میں کیا جائے، تو کیا آپ لوگوں سے یہ چیزیں برداشت ہوتی ہیں؟ آج کل جی بڑا کہا جاتا ہے ساسوں کو ماں بنا لو، ساسوں کو ماں بنا لو، زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی. تو مجھے آپ یہ ایک بات بتا دیں، ساسوں کو ماں کیسے بنائیں؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو آگے ماں ملتی ہے، ماں اس کو بتاتی ہے بیٹا بولو ماں. بچہ ماں بولنا پھر سیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کو ماں ملتی ہے، پھر آگے وہ بیٹا بنتا ہے نا. سمجھ آئی نا آپ کو میری بات؟ لیکن جب اگر سب سے پہلے وہ ماں ہی نہیں بنے گی، جب شادی کر کے لڑکی گئی ہے، اب اس کو ماں بن کے دکھاؤ تو صحیح. اگر آپ اس کی ماں ہی نہیں بن رہی تو وہ آپ کی بیٹی کیسی بن جائے گی بھائی؟ پہلے آپ خود تو ماں بن جاؤ. آپ میں تو وہ ماں والی بات ہے نہیں، تو وہ کیسے بیچاری بیٹی بن جائے آپ کی؟ جو آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہو، کیا اس کے لیے وہ سوچتی ہو؟ آپ جو بہو کی باتیں لے کر گھر سے نکل جاتی ہو، کبھی ساتھ والے گلی کے محلے میں، کبھی ساتھ والے لوگ گھر میں جا کے اپنی بہو کی باتیں کرتی ہو، مجھے آپ یہ بتا دو کہ کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹی کی باتیں جا کے باہر گھروں میں کری ہیں کسی کے ساتھ؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی اپنے گھر کی بات جو ہے باہر کبھی کسی کے ساتھ شیئر کی ہے؟ تو بھائی یہ جو آپ جس کو شادی کر کے لے کے آئی ہو، یہ بھی آپ کے گھر کی ہی عزت ہے. اس عزت کو کیوں چھاڑ رہے ہو باہر جا کے لوگوں کے گھروں میں؟ کیوں جا کے باہر لوگوں کے ساسیں کیا اکثر کرتی ہیں، جا کے ساتھ والے گھر میں جا کے بھائی میری بہو تو بڑی بری ہے، میری بہو نے تو بیچارہ یہ کر دیا، اس نے آج یہ کر دیا. بھائی کیا کر دیا؟
کیا غلطیاں آپ کی بیٹی سے نہیں ہوتی؟ کیا آپ اپنی بیٹی کے غلطیوں کے اوپر پردے نہیں ڈالتی؟ تو بھائی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اگر اس کو آپ کہہ رہے ہو مجھے ماں بنا لو، تو اگر آپ اس کو بیٹی بناؤ گے تو پھر اس کے پردوں کے اوپر بھی تو بھائی، اس کی غلطیوں کے اوپر بھی تو بھائی پردے ڈالو نا. اگر آپ خود ہی اس کی ماں نہیں بن رہی تو وہ کیسے آپ کو ماں بنائے؟ پہلے یہ مجھے بتا دیں آپ. تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ رکھتی ہیں نا کہ کسی لڑکی سے کہ وہ آئے اور ہمیں اپنی ماں سمجھے، تو سب سے پہلے آپ اسے اپنی بیٹی سمجھیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، اسے ماں کا پیار ملتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ماں بولنا سٹارٹ کرتا ہے. تو جب آپ اسے پیار دیں گی تو پھر ہی وہ آپ کو اپنی ماں سمجھے گی نا. آپ اسے گالی گلوچ کر رہی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کر رہی ہو، تو کیا وہ اس طرح آپ کو جو ہے وہ اپنی ماں سمجھ لے گی؟ مائیں تو نہیں ایسا کرتی بھائی. تو پھر جیسے مائیں کرتی ہیں، مائیں بن کے دکھائیں، تو پھر بہویں بھی آپ کی بیٹی بن جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ تو پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ بہوؤں کو اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. وہ بھی بیچاری کسی کے گھر سے آئی ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں فساد پیدا نہیں کرنا چاہتی تو کائنڈلی اپنے گھروں میں سکون پیدا کریں، اپنی بہوؤں کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں. اگر تو آپ کے بیٹے ان سے بدتمیزی کرتے ہیں یا انہیں مارتے پیٹتے ہیں تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. اسے بھی پتہ چلے بھئی اس گھر میں میری کوئی ماں ہے جو میری سائیڈ پہ ہے، جو میرے لیے ایکشن لیتی ہے. اب اسے شادی کر کے لے کے آئی ہو، اگر آپ کے بیٹا جو ہے اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے تو آپ ایکشن لیں. یہاں پر ہوتی ہے گھر کو نبھانے والی بات. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا جو ہے وہ اس گھر کو نبھا رہا ہے، رشتوں کو نبھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز آپ لوگوں سے سب جتنی بھی مجھے دیکھ رہی ہیں، میری ویڈیو واچ کر رہی ہیں، سب سے میری ریکویسٹ ہے کائنڈلی جو ہے وہ آپ لوگ خود کو بھی بدلیں اور آپ کے گھر میں جو لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے شادی کر کے، کائنڈلی اس کی بھی رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے؟ اور آج اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گی تو کل کو آپ نے اللہ کو بھی جواب دے ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون اور خوشیوں سے بڑا ماحول رہے تو پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ ان بہوؤں کی ماں بنیں اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ اپنی بیٹی بنے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ان کو ایک ماں مل جاتی ہے نا تو پھر بہویں لازمی بیٹی والا کام بیٹی بن کر دکھاتی ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو کسی بات کی کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں. لیکن میرا ایک چھوٹا سا اسٹیپ تھا جو میں نے لیا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو ان سب چیزوں کا شکار ہو رہی ہیں. سو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے جس میں ان ساسوں کو جو ہے وہ خبردار کیا جائے کہ بھائی پلیز اپنے جو اس بیہیویئر کو بدلو. تو اگر آپ لوگ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو خالی بہوؤں کا قصور نہیں ہوتا، ساسیں بھی برابر کی ذمہ دار ہوتی ہیں. سو یہ ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. سو جی ملتی ہوں نیکسٹ کسی اور ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجیے گا. سو جی ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.